بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر کامران خان اپنے یوٹیوب چینل پالیٹکس ود ڈاکٹر کامران خان کے ساتھ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کل جو فلسطین اور اسرائیل کا تنازع چل رہا ہے تو وہ اس نے پوری دنیا کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ حماس کی طرف سے جو اسرائیل پہ جو راکٹ برسائے گئے اور اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے جو ریئیکشن آیا تو اس نے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں بات کریں گے کیا ہے اس میں حقیقت، کیا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور دنیا کے ممالک جو ہیں اس میں کیوں انوالو نہیں ہو رہے اور وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلم ممالک جو ہیں ان کا کیا کردار ہے، وہ کس طریقے سے اس تمام سینیریو کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو تنازع شروع ہوتا ہے یہ حماس کی طرف سے جو ہے راکٹ اسرائیل پہ اور غزہ پہ جو ہے فائر کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور اس حماس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے اسرائیل پر تقریباً کم و بیش 5000 کے قریب راکٹ جو ہے فائر کیے ہیں۔ اس وقت کیونکہ اسرائیل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ حماس کی جانب سے ایسا کوئی بھی ریئیکشن سامنے آئے گا، تو اس کے بعد اسرائیل نے جو ہے وہ تمام جنگی پابندیاں یا جنگی قوانین کی خلاف ورزیاں تھیں وہ کی۔ انٹرنیشنل لاء ہے کہ جب بھی کہیں کوئی تنازع یا جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے بچوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو جو ہے نہیں مارا جاتا۔ تو یہاں پر ایک بہت المناک واقعہ یہ پیش آیا کہ جو لوگ اس تمام صورتحال اور جنگ سے جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، اسپتالوں میں تھے، تو اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہاں اسپتال پہ ایک راکٹ فائر کیا گیا جس سے بڑی تعداد کے اندر بچے اور خواتین جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ تو یہ دنیا کے لیے بھی بڑا شرم کا باعث ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر بے گناہ لوگوں کے ساتھ کی جائیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، تو یہ جنگی قوانین کے اندر بھی جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ابھی تک کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی بھی ایسا مؤثر اقدام سامنے نہیں آیا ہے جسے ہم کہیں کہ جی جو فلسطین کی جو ہے حمایت کے اندر موجود ہو۔ بیانات کی حد تک تو وہ تمام لوگوں نے جو ہے انیشیٹو بھی لیا ہے۔ ترکی نے کچھ غذا یا فوڈز جسے کہنا چاہیے وہ فلسطینیوں کے لیے بھیجی بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر بھی جو ہے کافی بڑے پیمانے پہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن حکومتی سطح پر ابھی کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا گیا جس سے ہم یہ کہیں کہ پاکستانی جو حکومت ہے وہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں ایک اپڈیٹ یہ ضرور ہوئی کہ جو ہماری فوج کے سربراہ ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے اپنی کور کمانڈر کانفرنس کے اندر واضح طور پہ یہ ضرور کہا کہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ تو یہ بیان کافی اہمیت کا حامل ہے کہ فوج نے اپنا ایک کلیئر اسٹانس دے دیا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اور اگر مستقبل میں اگر ایسا گجاریت کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس سے آگے بھی سوچ سکتا ہے۔ باقی جو دنیا کے ممالک ہیں، چاہے سعودی عرب ہو یا گلف کنٹریز ہوں، تو ان کی طرف سے کنڈیم تو کیا جا رہا ہے اسرائیل کے اس اقدام کو، لیکن کوئی ابھی اس طرح کا کوئی عملی اقدام نہیں آیا ہے جسے کہا جائے کہ اسے روکا جا سکے۔ اسرائیل پہ جو حملہ ہوا تھا ان کی طرف سے، حماس کی طرف سے، جو راکٹ فائر ہوئے تھے، دیکھیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ جب بھی کوئی ملک یا فلسطین کی طرف سے اس پہ راکٹ فائر ہوتے ہیں تو ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پہ تو اسرائیل میں کیجویلٹیز بھی نہیں ہوئی جتنے بڑے پیمانے پہ اسرائیل کی طرف سے جواب آیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اسرائیل نے جو ہے ایک اسرائیلی ہلاک ہونے پر جو ہے 100 فلسطینی جو ہیں وہ شہید کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یو این او کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ جو ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھے اور سیز فائر کرائے دونوں کے درمیان بات چیت کے لیے۔
تو جب بڑی طاقتیں اس چیز میں انوالو ہوتی ہیں تو پھر جو ہے کسی بھی تناؤ میں شدت کے بجائے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن ابھی امریکہ اسرائیل کی مکمل طور پر سپورٹ میں نظر آتا ہے اور سیز فائر کا بھی کوئی دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مسلم ورلڈ کو خاص طور پہ یا OIC کو جو ہے اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنا اہم کردار ادا نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ فلسطینی عوام جو ہیں، جو ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کو مایوسی ہو اور تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے کہ جی مسلمان ممالک نے کوئی بھی ایسا مؤثر کردار ادا نہیں کیا اور نہ ہی فلسطینیوں کی مدد کی. تو ہماری دعا ہے کہ ہم جو ہے جو دوسرا ولاگ بنائیں گے اس کے اندر جو ہے جب تک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی بھی ہو چکی ہوگی، اور اس امید کے ساتھ کہ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ بھی فلسطین کی حمایت میں آئیں اور فلسطینی عوام کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.